10 محرم کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، اس کی الگ مستقل فضیلت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اللہ نے نجات دی 10 محرم کو۔ یہود و نصارہ قریش مکہ جو بت پرستی تو کرتے تھے لیکن 10 محرم کی عظمت کے یہ سب قائل تھے۔ 10 محرم کی عزت، حرمت، عظمت شروع سے چلی آ رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض کی حیثیت سے رکھتے تھے کہ جب رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہوئے تو 10 محرم کے روزے کی نفلی حیثیت تو باقی رہی، فرضیت جو ہے نا وہ منسوخ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کسی خاص دن کا روزہ اتنے اہتمام سے رکھتے ہوں اور اس کو کسی دوسرے دن پہ فضیلت دیتے ہوں سوائے 10 محرم کے دن کے اور رمضان کے مہینے کے، یعنی رمضان کا خوب اہتمام اور 10 محرم کا اہتمام۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی، ایک پچھلا سال ایک اگلا، اور محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کی معافی۔ 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کی معافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، مدینہ آئے 10 محرم کا روزہ رکھتے رہے، پھر آپ کو آخر عمر میں جا کے یہ معلوم ہوا کہ یہودی بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اب آپ نے تحقیق کروائی، بھئی تم کیوں رکھتے ہو؟ کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی، فرعون غرق، وہ شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، تم تو پتہ نہیں کیا کیا جا چکے ہو، ہم ان کے زیادہ قریب ہیں، تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم یہ روزہ رکھیں۔ لیکن اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کیا کہا آپ سب جانتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آئندہ سال جو پائے وہ اکیلا 10 محرم کا روزہ نہ رکھے، 9 یا 11 کو ساتھ ملائے، یہ مفہوم حدیث ہے، اس بات کا حکم ہے۔ اکیلا 10 کا روزہ نہیں رکھ سکتے نا، 11 کو ملائیں یا 9 کو ملائیں۔ ہمارے ہاں 9-10 کو چھٹی ہوتی ہے تو اس حساب سے 9 کو رکھنا زیادہ آسان اور بہتر بھی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جناب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر سے روزہ رکھتے آ رہے ہیں، لمبے عرصے سے، مکہ میں رکھا، مدینہ میں رکھا، آخر وقت میں پتہ چلا تو فوراً کیا حکم دیا؟ صرف 10 کا نہیں رکھنا، 10 کے ساتھ 9 ملاؤ تاکہ مشابہت نہ ہو، اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے، فضیلت بھی مل جائے اور مشابہت بھی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ اپنی امت کو کافروں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مشرکوں سے مشابہت کے بارے میں تلقین کی، مشابہت نہ کرو، ان سے بچو، مشابہت سے بچو۔ آئندہ جب 9 تاریخ کو روزہ رکھیں تو غور کریں کیوں رکھوایا نبی علیہ السلام نے یہ روزہ مجھ سے؟ اصل تو 10 ہے، کیوں رکھوایا؟ جب اس کیوں پر غور کریں گے نا تو بہت ساری چیزیں کھلیں گی کہ اسلام، شریعت ایک مکمل دین ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ احادیث سے سنا رہا ہوں، اپنے گھر سے نہیں سنا رہا۔ محرم کا اکیلا رکھنے سے منع کیا، 9 کو جڑوایا کیوں؟ مخالفت کی وجہ سے، مائنیوٹ لیول پہ جا کے نبی علیہ السلام سمجھا رہے ہیں۔ داڑھی، یہ تو بہت بڑی بات ہے، نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کترواؤ، مشرکین کی مخالفت کرو، کھلی کلیئر بات ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔